بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار کا نام حضرت بازید محمد ہے۔ آپ کے والد بزرگوار نہایت صالح، پابند شرع، حافظ قرآن اور ایک کامل فقیہ تھے۔ اہل علاقہ ان کی عزت و تکریم کیا کرتے تھے۔ حضرت بازید محمد منصبدار تھے اور پورے علاقے میں اپنی شجاعت کی بدولت مشہور و معروف تھے۔ شاہ جہان آپ کی بہت عزت کیا کرتا تھا اور آپ کی خدمات کے عوض اس نے آپ کو شورکوٹ ضلع جھنگ میں ایک سالم گاؤں بطور انعام دے دیا تھا۔ شاہ جہاں کی جانب سے آپ کو 50,000 بگھے زمین اور چند آباد کنویں بھی بطور جاگیر عنایت کیے گئے تھے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کی ولایت کی پہچان یہ تھی کہ جب شیر خارگی کے زمانے میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو آپ نے روزے کے اوقات میں والدہ کا دودھ نہیں پیا۔ آپ کے والد بزرگوار حضرت بازید محمد نے گھبرا کر طبیب کو بلایا تو طبیب نے معائنے کے بعد اپنے تجربات کی روشنی میں حضرت بازید محمد کو بتایا، بچے کو کوئی بیماری نہیں، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ بچہ بغیر کسی وجہ کے 24 گھنٹے دودھ نہیں پیتا۔ اگر اگلے 24 گھنٹے بھی بچہ دودھ نہ پیے تو پھر مجھے بتائیں۔ یہ کہہ کر طبیب چلا گیا اور سلطان العارفین حضرت سلطان باہو نے دن بھر دودھ نہیں پیا۔ جب افطار کا وقت ہوا تو حضرت بی بی راستی نے دودھ پلایا تو بڑے شوق سے پی لیا۔ اگلے دن بھی یہی واقعہ پیش آیا۔ حضرت بازید محمد طبیب کو بلوانے کے لیے جانے لگے تو حضرت بی بی راستی نے انہیں روکتے ہوئے فرمایا، آپ کا بیٹا کسی مرض میں مبتلا نہیں بلکہ اس کا روزہ ہے، اور کوئی روزہ دار دن کے وقت کیسے کھا پی سکتا ہے؟ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو بچپن سے ہی گوشہ نشینی پسند فرماتے تھے اور دیگر بچوں کی مانند کھیل کود میں دلچسپی نہیں لیتے تھے۔ آپ کی تنہائی پسندی در حقیقت اس جانب اشارہ تھی کہ آپ لغو و لاحب سے محفوظ رہیں۔ آپ کی والدہ بی بی راستی روحانیت میں بلند مقام رکھتی تھی۔ انہوں نے آپ کا نام باہو رکھا کہ ذکر ہو کی نسبت سے انہیں معرفت خداوندی حاصل ہو چکی تھی اور وہ اپنے بیٹے کے بلند مرتبہ ہونے سے آگاہ تھیں، اس لیے انہوں نے آپ کی تربیت کا انداز ایسا اختیار کیا کہ جس کے ذریعے آپ عرفان خداوندی پا سکیں، اور یہ والدہ ہی کی تربیت کا اثر تھا کہ آپ مرتبہ ولایت میں بلند منصب پر فائز ہوئے۔ اور ایک عالم آپ سے سیراب ہوا۔ انہوں نے علم و معرفت کے بے شمار گوہر لٹائے جس کا زندہ ثبوت ان کی تصنیفات ہیں جو آج بھی عاشق حقیقی کے لیے رہنمائی کا درجہ رکھتے ہیں۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو نے اپنی تمام زندگی اپنی والدہ ماجدہ حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہا کا ذکر ہو اور اس کی لطافتوں کا حصول ہمیشہ پیش نظر رکھا کہ حضرت بی بی راستی کا قلب محبوب حقیقی کی محبت سے لبریز تھا اور جان ذکر خداوندی کی گرمی سے گداز تھی۔ بعد میں خود آپ کو اس بات کا ادراک ہوا کیونکہ یہ تمام کیفیات خود آپ پر بھی گزری۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ میری والدہ کو ایسا ذکر خفی حاصل تھا کہ ان کی آنکھوں سے خون جاری ہوتا تھا، اور یہی کیفیت میری بھی ہوئی، اور اسی کیفیت کو حضور حق کہتے ہیں۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو جب مسنت رشد و ہدایت پر جلوہ افروز ہوئے تو آپ نے تصنیفات کا سہارا لیا اور تصنیفات کے اعتبار سے علیحدہ اور نمایاں مقام حاصل کیا۔ آپ نے جو کچھ اپنی تصنیفات میں بیان کیا وہ آپ کے روحانی مقام و مرتبہ کی عکاسی کرتا ہے۔ آپ اپنی تصنیف نور الہدیٰ میں فرماتے ہیں، میں نے کبھی کسی کتاب سے کوئی جملہ یا قول نقل نہیں کیا بلکہ اللہ عز و جل اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے یہ باتیں بیان کرتا ہوں، اور میں نے خود کو اللہ کے سپرد کر رکھا ہے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف عین الفقر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیعت کا احوال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک روز میں شور کوٹ کے نواح میں ایک ٹیلے پر کھڑا تھا کہ ایک نورانی صورت گھڑ سوار تشریف لائے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گھوڑے پر سوار کر لیا۔ میں نے ان سے پوچھا، حضور آپ کون ہیں، مجھے کہاں لے کے جاتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، میں علی ابن ابی طالب ہوں اور تمہیں بارگاہ رسالت میں لے کر جا رہا ہوں۔ پھر وہ مجھے حضور نبی کریم کی بارگاہ میں لے گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک میری جانب بڑھایا اور فرمایا کہ میرا ہاتھ پکڑو۔ میں نے اپنے
میں نے آپ کے دست مبارک میں اپنا ہاتھ تھما دیا، آپ نے مجھے بیعت سے مشرف فرمایا۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیعت کا اظہار اس شعر کے ذریعے کرتے ہیں: دست بیعت کرد مارا، فرزند خود خواندہ است مارا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرشد کامل کی خصوصیات۔ سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک تھاما تو میری نگاہوں سے تمام حجابات دور کر دیے گئے، مجھے ہر شے یکساں نظر آئی، میری نگاہ لوح محفوظ پر پڑی، پھر حجابات کے دور ہوتے ہی میں نے جو کچھ دیکھا ظاہری آنکھوں سے دیکھا اور جو کچھ سنا وہ ظاہری کانوں سے سنا۔ آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی فیوض و برکات کے حاصل ہونے کا ذکر ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے: اللہ عز و جل نے مجھے ظاہری علوم میں وسیلہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم القاح فرمائے ہیں۔ حضور غوث پاک سے بیعت۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں: حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بیعت کرنے کے بعد میرا ہاتھ حضور غوث اعظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک میں دے دیا اور مجھے ان کے سپرد فرما دیا۔ پھر حضور غوث اعظم نے مجھے بیعت کیا اور روحانی فیوض و برکات سے نوازا۔ پھر حضور غوث اعظم نے مجھے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا: مخلوق خدا کی رشد و ہدایت کا فریضہ انجام دو اور انہیں واعظ و نصیحت کرتے رہو۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں: حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے حضور غوث اعظم کے سپرد کرنا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ میری تمام روحانی منازل حضور غوث اعظم کے وسیلہ سے طے ہوں گی، اس لیے مجھے حضور غوث اعظم سے دلی وابستگی اور انسیت سی ہو گئی۔ آپ اپنی تصنیف رتب النسان میں غوث اعظم سے اپنی عقیدت و محبت کا اظہار یوں فرماتے ہیں: دنیا کے تمام پیر اور مرشد حضور غوث اعظم کے طالب ہیں، اور حضور غوث اعظم دنیا کے تمام مشائخ میں سب سے اعلیٰ اور افضل اور بے مثال ہیں۔ حضور غوث اعظم کے سلسلہ عالیہ قادریہ میں وہ برکت ہے جو شخص ایک مرتبہ صدق دل سے اور اخلاص سے زبان سے کہہ دے کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی، تو اس پر معرفت اور ولایت کے تمام مقامات واضح اور روشن ہو جایا کرتے ہیں۔ اس واقعہ کے بعد حضرت سلطان باہو محبوب حقیقی کے عشق میں ایسے مستغرق ہوئے کہ ہوش و حواس قائم نہ رہے۔ آپ ہر وقت ذات باری تعالیٰ کے جلال و جمال کے دیدار میں مست رہتے اور تجلیات خداوندی کا مشاہدہ کرتے رہتے۔ مٹا دیا میرے ساقی نے عالم من و تو، پلا کے مجھ کو لا الہ الا اللہ۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو اپنے وقت کے کئی بزرگوں کے پاس گئے، ان کی صحبت سے فیض یاب ہوئے اور وہاں سے روحانی فیوض و برکات حاصل کیے، مگر حقیقی باطنی فیض جس سے آپ کا وجود مبارک خود فیض رسان خلق بن گیا، آپ کو حضور غوث اعظم کے وسیلہ سے حضرت علی المرتضیٰ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست نصیب ہوا۔ والدہ سے بیعت کی درخواست۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو نے روحانی فیوض و برکات غوث اعظم سے حاصل کیے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کو ظاہری مرشد کی حاجت محسوس ہوئی۔ آپ نے اپنی والدہ کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست کی وہ انہیں اپنا مرید بنا لے۔ بیٹا، میں جو تمہیں دعائیں دے سکتی تھی میں نے تمہیں دی، میری تمام دعائیں تمہاری بھلائی کے لیے ہیں، میں تمہیں اپنا مرید نہیں کر سکتی۔ آپ کو بیعت کرنے میں کیا حرج ہے، جبکہ میرے لیے آپ جیسی مشفق مہربان ماں سے بہتر کون مرشد ہو سکتا ہے۔ بیٹا، تمہاری محبت اور فرمانبرداری اپنی جگہ پر ہے، مگر دین اسلام میں کچھ بنیادی اصول وضع کیے گئے ہیں۔ ان اصولوں کو کوئی بھی صحیح العقیدہ مسلمان رد و بدل نہیں کر سکتا۔ میرا مقام تمہاری نگاہوں میں کتنا ہی معتبر اور بلند کیوں نہ ہو، مگر یاد رکھو کہ ایک عورت کبھی بھی روحانی پیشوا نہیں ہو سکتی، اور تم اگر اپنی روحانی منازل کی تکمیل کرنا چاہتے ہو تو کسی مرشد کامل کی تلاش میں نکل جاؤ۔ معرفت کے اسرار و رموز تمہیں مرشد کامل ہی بتائے گا۔ میرے پاس جو کچھ تھا تمہیں پہلے ہی دے چکی ہوں۔ سلطان العارفین سلطان باہو نے والدہ کا جواب سنا تو پوچھا: میں مرشد کامل کو کہاں تلاش کروں؟ تم اس روئے زمین پر تلاش کرو۔ مشرق کی جانب آپ کی والدہ نے اشارہ کیا۔ سلطان العارفین نے بات سنی تو مرشد کامل کی تلاش میں مشرق کی طرف گھر سے نکل پڑے۔ سلطان العارفین سلطان باہو مرشد کامل کی تلاش سے قبل
3 شادیاں کر چکے تھے۔ آپ کو والد بزرگوار کی جانب سے وراثت میں ایک گاؤں اور 50,000 بیگھے زمین ملی تھی، جس کی بدولت اہل و عیال کا گزارا نہایت خوش اسلوبی سے ہو رہا تھا۔ آپ نے اپنی تینوں ازواج سے اجازت طلب کی اور انہیں اپنی والدہ کے سپرد کر کے مرشد کی تلاش میں روانہ ہو گئے۔ آپ اپنی قلبی تشنگی اور روح کی بے چینی کو مٹانے کے لیے کسی مرد کامل کی جستجو میں تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو نے روحانی فیوز و برکات حضور غوث اعظم سے حاصل کیے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کو ظاہری مرشد کی حاجت محسوس ہوئی۔ آپ نے اپنی والدہ حضرت بی بی راستی کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے درخواست کی کہ وہ انہیں اپنا مرید بنا لیں۔ حضرت بی بی راستی نے فرمایا، بیٹا، میں جو دعائیں تمہیں دے سکتی تھی میں نے دے دی ہیں، اور میری تمام دعائیں تمہاری بھلائی کے لیے ہی ہیں۔ میں تمہیں اپنا مرید نہیں کر سکتی۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو نے فرمایا، آپ کی بیعت کرنے میں کیا حرج ہے، جبکہ میرے لیے آپ جیسی مشفق اور مہربان ماں سے بہتر کون مرشد ہو سکتا ہے؟ حضرت بی بی راستی نے فرمایا، بیٹا، تمہاری محبت اور فرما برداری اپنی جگہ، مگر دین اسلام میں کچھ بنیادی اصول وضع کیے گئے ہیں۔ ان اصولوں میں صحیح العقیدہ مسلمان رد و بدل نہیں کر سکتا۔ میرا مقام تمہاری نگاہ میں کتنا ہی معتبر بلند کیوں نہ ہو، مگر یاد رکھو کہ ایک عورت کبھی بھی روحانی پیشوا کے منصب پر فائز نہیں ہو سکتی۔ تم اگر اپنی روحانی منازل کی تکمیل چاہتے ہو تو کسی مرشد کامل کو تلاش کرو اور اس کے حق کے بیعت پر ہو کر اپنی روحانی منازل تکمیل کرو۔ معرفت کے اسرار و رموز تمہیں مرشد کامل ہی بتائے گا، اور میرے پاس جو کچھ تھا وہ میں تمہیں آلریڈی پہلے ہی دے چکی ہوں۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو نے والدہ کا جواب سنا تو پوچھا، مرشد کامل کو کہاں تلاش کروں؟ بی بی راستی نے فرمایا، تم مرشد کامل کو روئے زمین پر تلاش کرو۔ بی بی راستی نے مشرق کی جانب اشارہ کیا۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے والدہ کی بات سنی تو مرشد کامل کی تلاش میں گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ حضرت سلطان باہو مرشد کامل کی تلاش سے پہلے 3 شادیاں کر چکے تھے۔ آپ کو والد بزرگوار کی جانب سے وراثت میں ایک گاؤں اور 50,000 بیگھے زمین ملی تھی، جس کی بدولت اہل و عیال کا گزارا نہایت خوش اسلوبی سے ہو رہا تھا۔ آپ نے اپنی تینوں ازواج سے اجازت طلب کی اور انہیں اپنی والدہ کے سپرد کر کے مرشد کامل کی تلاش میں روانہ ہو گئے۔ آپ اپنی قلبی تشنگی اور روح کی بے چینی کو مٹانے کے لیے کسی مرد کامل کی جستجو میں تھے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو مرشد کامل کی تلاش میں گھر سے نکلے، مشرق کی سمت روانہ ہوئے، ملتان پہنچ گئے۔ ملتان پہنچنے کے بعد آپ نے شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی کے مزار پاک پر حاضری کی سعادت حاصل کی۔ شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی کا شمار بر صغیر پاک و ہند میں سلسلہ عالیہ سہروردیہ کے بانی کے طور پر ہوتا ہے۔ آپ نے دین اسلام کی ترویج و اشاعت میں بھی خصوصی دلچسپی لی۔ آپ نے بیعت کی سعادت شیخ الشیوخ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کے دست حق پر حاصل کی اور خرقہ خلافت سے سرفراز ہوئے۔ شیخ الاسلام حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی شیخ الاسلام کے عہدے پر فائز رہے، اور ایک عالم آپ سے فیض یاب ہوا۔ آپ کے صاحبزادے عارف باللہ حضرت شیخ صدر الدین عارف اور پوتے قطب العالم اور شاہ رکن الدین والعالم کا شمار بھی صاحب کشف و کرامات اور نابغہ روزگار اولیاء اللہ میں کیا جاتا ہے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو نے شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی کے مزار پاک پر مراقبہ کیا۔ کافی دیر تک اسی حالت میں بیٹھے رہے۔ آپ پر نیند کا غلبہ ہوا۔ آپ نے خواب میں دیکھا شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہیں۔ فرما رہے ہیں، مجھے غوث اعظم نے تمہاری دل جوئی کے لیے بھیجا ہے۔
پھر فرمایا تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو مجھے بتاؤ۔ آپ نے عرض کی کہ مجھے کسی شے کی حاجت نہیں ہے۔ شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی نے فرمایا جب آ ہی گئے ہو تو خالی ہاتھ کیسے بھیجا جا سکتا ہے؟ آپ نے عرض کی کہ حضور مجھے کسی شے کی حاجت نہیں، آپ کی زیارت کی سعادت نصیب ہو گئی، یہی مقصود تھا، اللہ نے میرا مقصد پورا فرما دیا۔ شیخ الاسلام حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی نے فرمایا بیٹے تم مجھے اپنا مقصد بتا سکتے ہو؟ آپ نے عرض کی حضور آپ اپنے شہر میں مجھے کسی پاکیزہ کا ساتھ عطا فرما دیں تو یہ میری خوش قسمتی ہوگی۔ شیخ الاسلام حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی نے فرمایا کہ اللہ نے چاہا تو تمہارا یہ مقصد جلد ہی پورا ہو جائے گا۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو نیند سے بیدار ہوئے تو خواب میں دیکھا تو آپ پریشان ہو گئے۔ آپ نے شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بہاؤالدین کی قبر مبارک پر فاتحہ پڑھی اور بعد سلام وہاں سے رخصت ہوئے۔ آپ مزار پاک سے باہر آئے اور جانب شمال روانہ ہو گئے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا، دریا کے کنارے چلے گئے۔ وضو کرنے کے بعد نماز کی نیت باندھ کر نماز شروع کرنا چاہتے تھے کہ اپنی پشت پر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ آپ نے پلٹ کر دیکھا، ایک خوبصورت دوشیزہ کھڑی تھی۔ آپ نے نامحرم عورت کو دیکھتے ہی نظریں جھکا لی اور اس عورت سے پوچھا تم کون ہو، یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ بولی آپ کے پیچھے چلتی آ رہی ہوں اور میرے پاؤں میں آبلے پڑ چکی ہیں۔ تم میرے پیچھے کیوں آ رہی تھی؟ میرا تعاقب کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ میں ملتان کے ایک ہندو ساہوکار کی بیٹی ہوں اور کئی دنوں سے میرے اندر عجیب سی بے چینی شروع ہو گئی ہے اور مجھے اپنے مذہب سے نفرت ہو گئی ہے۔ مجھے بتوں کو پوجنا اچھا نہیں لگتا، یہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، میں ان کے آگے سر جھکاؤں، ان کی عبادت کروں؟ میں اپنی اس قلبی بے چینی کو دور کرنے کے لیے شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی کے مزار پاک پر چلی گئی اور یہاں مجھے پتہ چلا اس در سے ہزاروں لوگ فیض یاب ہوتے ہیں۔ میں نے ارادہ کیا مجھے بھی یہاں حاضری دینی چاہیے تاکہ میرا بھی نصیب جاگ جائے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو نے ہاتھ کے اشارے سے اس عورت کو روکتے ہوئے فرمایا تم کچھ دیر رکو، میں نماز ادا کر لوں، نماز کا وقت گزرا جا رہا ہے، میں نماز کی ادائیگی کے بعد تمہاری باقی بات سنوں گا۔ یہ فرما کر سلطان العارفین نے نماز ظہر کی ادائیگی کے لیے کھڑے ہوئے۔ وہ ہندو عورت آپ کو نماز پڑھتا دیکھنے لگی، اسے رکوع و سجود عجیب معلوم ہوئے۔ پھر جب آپ فارغ ہوئے تو آپ نے اس عورت سے فرمایا تمہاری قلبی بے چینی درست، مگر تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی میں نے آپ کو شیخ الاسلام شیخ غوث بہاؤالدین زکریا کے مزار پاک پر حاضر ہوتے دیکھا، پھر جب آپ باہر تشریف لائے تو میں آپ کا چہرہ دیکھتے ہی مسلمان ہو گئی تھی۔ میں نے کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، حضور نبی کی رسالت کا اقرار کیا۔ مجھے شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی کی جانب سے حکم ملا میں آپ کی خدمت میں رہوں، آپ کی کنیز بن کر اپنی تمام عمر گزار دوں۔ یہی وجہ ہے آپ کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گئی، اور ایک کنیز اپنے مالک کے سوا اور کیا چاہے گی؟ آپ مہربانی فرما کر مجھے اپنے قدموں میں تھوڑی سی جگہ عنایت فرما دیں۔ حضرت سلطان باہو نے جب اس کی بات سنی حیران ہوئے۔ آپ کو دوران مراقبہ خواب میں شیخ الاسلام شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی کے ساتھ اپنی ہونے والی گفتگو یاد آ گئی۔ اپنے شہر سے کسی پاکیزہ کا ساتھ عطا فرما دے۔ آپ نے اس سے کہا جب شیخ الاسلام کا حکم ہے تو میں کیسے انکار کر سکتا ہوں، اور تم مطمئن رہو اللہ عز و جل نے تمہیں تمہارے گوہر مقصود تک پہنچا دیا۔ اور پھر آپ نے اس عورت کو باقاعدہ کلمہ پڑھایا اور مسلمان کرنے کے بعد اس سے نکاح کر لیا۔ نکاح کے بعد اس کو اپنے ساتھ شور کوٹ لے گئے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عشق عقل وچ منزل بھاری، سیاں کوہاں دے پاڑے ہو، جنہ عشق خرید نہ باہو ڈوہیں جہان مارے ہو۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو شور کوٹ سے نکلے، والدہ کے فرمان کے مطابق مشرق سفر کا آغاز کیا۔ آپ سفر کرتے کرتے راوی کے کنارے پہنچے اور وہاں آپ نے مقامی لوگوں سے حضرت شاہ حبیب قادری کے متعلق سنا، ان سے ملنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ شاہ حبیب قادری کا شمار کشف و کرامات بزرگوں میں ہوتا تھا اور ان کی بے شمار کرامات زبان زد و عام تھی۔ حضرت شاہ حبیب قادری دریائے راوی کے کنارے ایک گاؤں میں رہائش پذیر تھے اور متلاشیان حق ان کی تلاش میں اس گاؤں میں آتے اور اپنی روحانی پیاس بجھایا کرتے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو بھی حضرت شاہ حبیب قادری کا پتہ پوچھتے ان کے گاؤں
وارد ہوئے، اور جب حضرت شاہ حبیب قادری کی محفل میں پہنچے تو وہاں پہلے ہی سینکڑوں متلاشیان حق ان کی خدمت میں موجود تھے۔ آپ ایک جگہ خاموشی سے بیٹھ گئے، شاہ حبیب کا درس سنتے رہے۔ شاہ حبیب قادری کے پاس ایک دیگ تھی جو ہر وقت آگ پر چڑھی رہتی تھی اور اس میں پانی گرم ہوتا رہتا تھا۔ آپ کے پاس جو بھی حق کا متلاشی آتا اسے اس دیگ میں ہاتھ ڈالنے کا حکم دیتے۔ جو شخص اس دیگ میں بلا جھجک ہاتھ ڈال دیتا وہ صاحب کشف و کرامات ہو جاتا۔ اس دن بھی جو طالبان حق حاضر تھے، آپ نے انہیں حکم دیا کہ وہ اس دیگ میں ہاتھ ڈالے، اور جو اس دیگ میں ہاتھ ڈالتا گیا وہ صاحب کشف و کرامات بنتا چلا گیا۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو سب کچھ خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ جب حضرت شاہ حبیب قادری کی نگاہ ان پر پڑی تو فرمایا، بیٹا تم یہاں کیوں آئے ہو؟ عرض کی، حضور حق کی تلاش میں نکلا ہوں، مرشد حقیقی کی آرزو ہے، آپ کا ذکر خیر سنا تو یہاں چلا آیا۔ تو حضرت شاہ حبیب قادری نے فرمایا، پھر تم نے دوسروں کی مانند دیگ میں ہاتھ کیوں نہ ڈالا؟ اگر تم اس دیگ میں ہاتھ ڈالتے تو تم بھی صاحب کشف و کرامات ہو جاتے۔ عرض کی، حضور دیگ میں ہاتھ ڈالنے والوں کو دیکھ چکا ہوں، مگر میری مراد ایسے تو پوری نہیں ہوگی۔ پھر تمہیں کیا چاہیے؟ میں تو اور ہی راہ کا مسافر ہوں۔ حضرت شاہ حبیب قادری نے آپ کی دلی کیفیت کو بھانپتے ہوئے فرمایا، تم چند روز یہاں مقیم رہو، اسی دوران مسجد کا پانی بھرنا تمہاری ذمہ داری ہوگی اور تم یہاں مجاہدہ بھی کرو گے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو نے شاہ حبیب قادری کی خدمت میں رہنے کا ارادہ فرما لیا۔ حضرت شاہ حبیب قادری کے فرمان کے مطابق خانقاہ میں مقیم ہو گئے۔ آپ نے اگلے روز خدام سے مشق لی اور دریا پر جا کر وہ مشق بھری پانی لا کر مسجد کا حمام بھر دیا، پھر مشق کے بچے ہوئے پانی سے مسجد کا صحن دھو ڈالا۔ خانقاہ کے دیگر درویش حیرانگی سے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے شاہ حبیب قادری کی خدمت میں حاضر ہو کر تمام ماجرا ان کے گوشے گزار کیا، اور کسی طرح اس جوان نے ایک ہی مشق سے حمام بھی بھر دیا اور مسجد کا صحن بھی دھو ڈالا۔ حضرت شاہ حبیب قادری نے جب حضرت سلطان باہو کی اس کرامت کے متعلق سنا تو کچھ دیر کے لیے خاموشی اختیار کی اور پھر فرمایا، اس جوان کو میرے پاس بھیجو۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کو جب مرشد پاک کا حکم ملا تو وہ حاضر خدمت ہوئے، مؤدبانہ سلام کیا اور حضرت شاہ حبیب قادری نے دریافت کیا، کیا تمہارے دنیاوی مال موجود ہے؟ سلطان العارفین نے بے غرض کہا، حضور مجھے اپنے والد کی جانب سے وراثت میں ایک جاگیر ملی، دنیاوی مال کے ہوتے ہوئے تمہیں یکسوئی حاصل نہیں ہو سکے گی، پہلے تم دنیاوی مال سے فارغ ہو کر آؤ تاکہ تمہیں یکسوئی حاصل ہو۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو نے حضرت شاہ حبیب قادری کے فرمان پر عمل کرنے کے لیے واپسی شورکوٹ کا سفر اختیار کیا۔ سلطان العارفین شورکوٹ روانہ ہوئے۔ ابھی آپ راستہ میں ہی تھے کہ آپ کی والدہ بی بی راستی کو بذریعہ کشف آپ کی آمد کا علم ہو گیا اور وہ آپ کے آنے کا مقصد جان گئی۔ انہوں نے چاروں بہوؤں کو طلب کیا اور ان سے کہا، اپنا زیور اور نقدی محفوظ کر لو۔ بہوؤں نے گھبرا کر بی بی راستی سے دریافت کیا، آپ ہمیں ایسا کیوں کرنے کو کہہ رہی ہیں؟ ہمارے مال کو ایسا کون سا خطرہ ہے؟ میرا بیٹا تمہارا شوہر باہو آ رہا ہے۔ بیویوں نے یہ بات سنی تو خوشی کا اظہار کیا۔ بی بی راستی نے فرمایا، تمہارے لیے خوش ہونے کا مقام نہیں کہ وہ اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے آ رہا ہے اور تمہارے پاس موجود زیور اور نقدی محفوظ نہیں۔ سلطان العارفین کی بیویاں اگرچہ دیندار تھیں مگر وہ تارک دنیا نہ تھی، اس لیے زیورات اور نقدی کے یوں جانے پر پریشان ہو گئی۔ بی بی راستی نے ان کی پریشانی کو بھانپتے ہوئے فرمایا، اگر تم میری بات پر عمل کرو گی تو یہی مال کل تمہارے کام آئے گا۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کی بیویوں نے دریافت کیا کہ وہ اپنے زیور اور نقدی کو کس طرح محفوظ کر سکتی ہیں۔ تم زیور اور نقدی کو ایسی جگہ دفن کر دو جہاں باہو کی نگاہ نہ پہنچ سکے۔ چاروں بیویوں نے ایسا ہی کیا۔ سلطان باہو گھر پہنچے تو والدہ ماجدہ کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا۔ حضرت بی بی راستی نے پوچھا کہ تم اتنی جلدی لوٹ آئے ہو، تمہیں مرشد کامل مل گیا؟ سلطان العارفین نے عرض کیا، مرشد کامل تو مل گئے مگر انہوں نے بیعت سے پہلے ایک شرط رکھی ہے۔ کیا شرط ہے؟ سلطان العارفین نے عرض کی، مرشد پاک کہتے ہیں کہ پہلے تم دنیاوی مال سے چھٹکارا پاؤ پھر تمہیں بیعت کروں گا۔ تم پر اپنے مرشد کا حکم ماننا واجب ہے بیٹا، تم ان کے حکم کی تکمیل کرو گے۔ سلطان العارفین سلطان باہو نے گھر میں نگاہ دوڑائی، اپنے نومولود بیٹے حضرت سلطان نور محمد پر نگاہ پڑی جو پنگھوڑے میں سو رہے تھے۔ ان کی انگلی میں نظر بد سے بچنے کے لیے سونے کی انگوٹھی پہنائی گئی تھی۔
آپ نے اس کی انگلی سے وہ انگوٹھی اتاری، اس کو گھر سے باہر گلی میں پھینک دیا، پھر بیویوں کو مخاطب کرتے ہوئے بولے گھر میں جو زیور نقدی ہے لے آؤ تاکہ میں دنیاوی مال سے چھٹکارا پا سکوں۔ بیویوں نے یہ بات سنی تو گھبرا گئی، مگر بی بی راستی کے کہنے کے مطابق خاموش رہیں۔ بی بی راستی نے حضرت سلطان باہو کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا گھر میں زیورات نقدی کہاں سے آئی؟ حضرت سلطان باہو نے والدہ کی بات سنی تو عرض کیا آپ کا فرمانا بجا ہے، مگر مجھے گھر میں مال کی بو آ رہی ہے۔ حضرت بی بی راستی نے فرمایا اگر تمہیں مال کی بو آتی ہے تو پھر خود ہی مال کو تلاش کرو۔ سلطان باہو نے گھر میں زیورات و نقدی کی تلاش شروع کی، پھر انہیں زیورات و نقدی گھر کے کونے میں زمین میں دبائے مل گئے۔ آپ نے تمام زیورات اور نقدی گھر سے باہر پھینک دی اور پھر والدہ ماجدہ سے اجازت لے کر دوبارہ شاہ حبیب قادری کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے چل پڑے۔ سلطان العارفین حضرت شاہ حبیب قادری کے حکم کے مطابق اپنا تمام مال لوٹانے کے بعد ان کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے۔ انہوں نے دیکھا تو فرمایا تم دنیاوی مال سے تو فارغ ہو کر آ گئے، مگر ان بیویوں کا کیا کرو گے؟ تم اللہ کے حقوق ادا کرو گے یا پھر اپنی بیویوں کے حق ادا کرو گے؟ سلطان العارفین سلطان باہو نے عرض کی حضور آپ جیسا فرمائیں گے ویسا ہی ہوگا۔ حضرت سلطان باہو کا امتحان لیا جا رہا تھا اور ابھی تک آپ نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا تھا۔ سلطان قادری نے آپ کو بیویوں کے متعلق فرمایا کہ وہ راہ حق میں تمہارے پاؤں کی زنجیر ہیں، تم پہلے ان زنجیروں سے آزاد ہو کر آؤ، پھر تمہیں بیعت کروں گا۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو ایک مرتبہ پھر شاہ حبیب قادری کے حکم پر عمل کرنے کے لیے شور کوٹ روانہ ہوئے۔ آپ اس وقت راہ حق کی طلب میں اس قدر مست تھے کہ آپ کو کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ حضرت سلطان باہو شاہ حبیب قادری کی بارگاہ سے نکلے اور شور کوٹ کی جانب روانہ ہوئے تو والدہ ماجدہ بی بی راستی کو بذریعہ کشف آپ کی آمد کا اطلاع ہوا اور آپ کے ارادہ کی خبر ہوئی۔ انہوں نے اپنی چاروں بہوؤں کو ایک مرتبہ پھر بلایا، ان سے فرمایا میرا بیٹا تم سے ہمیشہ کے لیے تعلق ختم کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اسی طرح اس نے مال سے پیچھا چھڑایا، اسی طرح وہ تم سے پیچھا چھڑانا چاہتا ہے، لہذا تم ہوشیار رہنا اور جب وہ آئے تو تم میرے پیچھے چھپ جانا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ راہ حق کی مستی میں سرشار ہو کر تمہارے حق میں کوئی شرعی بات کہہ دے، یہاں کہیں تمہیں طلاق نہ دے دے۔ سلطان العارفین سلطان باہو کی بیویوں نے جب حضرت بی بی راستی کی بات سنی تو پریشان ہو گئی۔ انہوں نے فرمایا تم میرے پیچھے چھپ جاؤ، باہو کسی بھی لمحے یہاں پہنچنے والا ہوگا۔ چاروں بہویں حضرت بی بی راستی کے فرمان کے مطابق آپ کے پیچھے چھپ گئیں۔ اسی دوران حضرت سلطان باہو گھر میں داخل ہوئے، والدہ ماجدہ کو سلام کیا۔ باہو میں جانتی ہوں تو یہاں کس ارادے سے آیا ہے۔ سلطان العارفین جانتے تھے کہ ان کی والدہ صاحب کشف خاتون ہیں اور وہ ان کی آمد کے متعلق بخوبی آگاہ ہیں، اس لیے آپ نے عرض کی کہ مرشد پاک کا یہی حکم ہے، وہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے پاؤں کی زنجیریں کاٹ کر ان کے پاس آؤں۔ بی بی راستی نے جب سلطان باہو کی بات سنی فرمایا بیٹا حقوق ادا کرنے کی ہے جو تمہارے ذمے ہیں، اگر تمہاری کوئی بیوی تمہارے راستے کی رکاوٹ نہ بنے اور اپنے تمام حقوق معاف کر دے تم ان کے حقوق کی ادائیگی سے فارغ ہو جاؤ گے، لیکن جو حقوق تمہارے ذمے ہیں وہ قائم رہیں گے۔ اگر تم کامل مرشد کی تلاش میں کامیاب ہو کر لوٹو تو ٹھیک، وگرنہ تمہیں اپنی بیویوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے واپسی کی ضرورت نہیں۔ سلطان العارفین سلطان باہو نے جب والدہ ماجدہ کی بات سنی اپنی بیویوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اگر تم اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کر لو کہ تم نے اپنے حقوق معاف کر دیے، میں تمہیں طلاق دیے بغیر خاموشی سے لوٹ جاؤں گا۔ چاروں بیویوں نے یک زبان ہو کر اپنے تمام حقوق آپ کو معاف کر دیے اور آپ اپنی والدہ ماجدہ سے اجازت لے کر شاہ حبیب قادری کی خدمت میں حاضری کے لیے روانہ ہو گئے۔ سلطان العارفین جب بیویوں کے حقوق سے آزادی کے بعد حضرت شاہ حبیب قادری کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے جب آپ کو ثابت قدم پایا تو سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیعت سے سرفراز فرمایا اور پھر بھرپور توجہ فرمانے کے بعد فرمایا باہو کیا دلی مراد پالی؟ سلطان باہو نے عرض کیا حضور جو مقامات آج مجھ پر منکشف ہو رہے ہیں وہ میرے پنگھوڑے میں مجھ پر منکشف ہو چکے ہیں۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کی بات سن کر حضرت شاہ حبیب قادری نے آپ کی آزمائش کا فیصلہ کیا، آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ سلطان العارفین بھی مرشد کے پیچھے روانہ ہوئے، مرشد پاک کے پیچھے ایک جنگل میں پہنچ گئے۔ اس جگہ پر آپ نے اپنے مرشد پاک کو بوڑھے آدمی کی صورت میں دیکھا جو بیلوں کی جوڑی لیے ہل چلا رہے تھے۔ آپ نے اپنے کندھے پر خرقہ پوشوں کی مانند کمبل لپیٹا اور درویش کی سی صورت میں اپنے مرشد پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا
حضور آپ کیوں تکلیف اٹھاتے ہیں؟ آرام فرمائیں، حل میں چلائے دیتا ہوں۔ شاہ حبیب قادری یہ سنتے ہی اپنی اصلی صورت میں لوٹ آئے اور اس کے ساتھ ہی حضرت سلطان باہو بھی اپنی اصلی شکل میں واپس آ گئے۔ جب سلطان العارفین سلطان باہو حضرت شاہ حبیب قادری اپنی اصلی صورت میں لوٹ آئے تو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر چل دیے۔ اچانک شاہ حبیب قادری پھر ایک دم نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو ان کے پیچھے روانہ ہوئے۔ آپ نے اس مرتبہ اپنے مرشد کو ہندوؤں کے بازار میں دیکھا۔ اس وقت وہ ایک ہندو برہمن کے روپ میں تھے۔ ان کے ہاتھ میں برتن تھا جس میں زعفران اور دیگر رنگ بھرے ہوئے تھے۔ آپ نے دیکھا مرشد پاک بازار میں موجود ہندوؤں کے ماتھے پر تلک لگا رہے تھے۔ آپ نے بھی اپنا حلیہ بدلا، ہندو نوجوان کی شکل اختیار کر کے دکان پر بیٹھ گئے۔ حضرت شاہ حبیب قادری کا گزر ہوا مرشد کے سامنے کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے، بابا میری پیشانی پر ابھی تلک لگائیے۔ شاہ حبیب قادری نے آپ کی بات سنی تو اسی وقت اپنی اصلی حالت میں لوٹ آئے۔ سلطان العارفین اور سلطان باہو بھی اپنی اصلی حالت میں لوٹ آئے۔ حضرت شاہ حبیب قادری نے سلطان باہو کا ہاتھ پکڑا، ایک جانب چل دیے۔ تیسری مرتبہ پھر ایسا ہوا۔ شاہ حبیب قادری چلتے چلتے نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، مرشد کی پیروی کی، ان کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ اس مرتبہ شاہ حبیب قادری ایک اسلامی شہر میں موجود تھے۔ ایک غیر معروف مسجد میں کمسن بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دے رہے تھے۔ شاہ حبیب قادری اس مرتبہ اپنی اصلی شکل میں موجود تھے۔ یہ دیکھ کر سلطان العارفین سلطان باہو نے ایک کمسن بچے کی شکل و صورت اختیار کی، قاعدہ پکڑ کر مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی، شیخ مجھے ابھی سبق پڑھائیے۔ سلطان حضرت شاہ حبیب قادری نے آپ کو پہچان لیا، ہاتھ پکڑ کر مسجد سے باہر تشریف لائے اور پھر اپنے گاؤں کی جانب چل پڑے۔ حضرت شاہ حبیب قادری اپنی خانقاہ میں لوٹے تو سلطان العارفین سے فرمایا، باہو تم جس نعمت کے حقدار ہو وہ ہمارے امکان سے باہر ہے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو نے مرشد کی بات سنی تو عرض کی، حضور میں کہاں جاؤں؟ حق تعالیٰ وہی کرتا ہے جو اس نے تقدیر میں لکھ دیا ہوتا ہے، اور جو کچھ وہ چاہے وہی ظہور پذیر ہوگا۔ پھر شاہ حبیب قادری نے سلطان العارفین حضرت سلطان باہو سے فرمایا، تم دہلی چلے جاؤ، وہاں میرے مرشد حضرت سید عبد الرحمن قادری موجود ہیں، وہ شاہی منصب دار ہیں، تم ان کی خدمت میں حاضر ہو۔ آپ نے مرشد پاک کا فرمان سنتے ہی دہلی جانے کی تیاری پکڑ لی۔ حضرت شاہ حبیب قادری نے اپنے ایک مرید حضرت سلطان حمید کو آپ کے ہمراہ روانہ کر دیا۔ مناقب سلطانی میں منقول ہے، جب سلطان العارفین حضرت سلطان باہو دہلی کی جانب روانہ ہوئے تو راستہ میں ایک مجذوب شخص ایک جانب سے نمودار ہوا۔ اس نے آتے ہی لکڑی کی ایک قاری ضرب حضرت سلطان حمید کی پشت پر ماری، جس سے وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ مجذوب دوبارہ ضرب لگانا چاہتا تھا، آپ تیزی سے آگے بڑھے، مجذوب کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجذوب نے غصے سے آپ کی جانب دیکھا، جلالی لہجے میں بولا، ہمارے راستے سے ہٹ جا، ہمارے کام میں مداخلت نہ کر۔ آپ نے فرمایا، ہم درویش اہل صحب ہیں اور اہل سنت والجماعت ہیں۔ جیسے ہی سلطان العارفین کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے، مجذوب نے اپنا اٹھا ہوا ہاتھ نیچے کیا، خاموشی سے ایک جانب چلا گیا۔ آپ نے سلطان حمید کو ہوش دلائی، جو بدستور زمین پر پڑے۔ کچھ دیر کے بعد جب سلطان حمید واپس ہوش میں لوٹے تو آپ نے فرمایا، اگر وہ تمہیں دوسری مرتبہ مار دیتا تو تم یوں ہی جذب کی حالت میں رہتے اور پھر ہم تمہیں مستی سے ہوش میں کبھی نہ لا سکتے۔ سلسلہ رشد و ہدایت۔ لب جوہر سے نکلنے لگے نغمات درود، آئینہ تجھ کو جو دیکھے تو ثناخواں ہو جائے۔ حضرت لال شہباز قلندر نے سندھ میں آ کر یہاں کے عوام کی روحانی اور اخلاقی اصلاح کی اصلاحی تبلیغی مشاغل جاری کیے، لیکن تاریخ پر تاریکی کے گہرے پردے پڑنے ہونے کی وجہ سے اس تفصیل سے آگاہ نہیں کیا گیا۔ آپ کا ایک کارنامہ تو یہ تھا کہ آپ کی آمد سے فاحشہ عورتوں نے فحاشی سے توبہ کر لی، اور آپ نے اپنے معتقدوں کو سیون کو آباد کرنے اور یہاں کاشتکاری کرنے کا حکم دیا، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی تعلیمات میں محنت اور کسب حلال کا عنصر تھا۔ آپ نے تارک دنیا ہونے کی بجائے اپنی قوت بازو سے محنت کر کے روزی کمانے کو ترجیح دی۔ حضرت لال شہباز قلندر نے نہ صرف عوام کی روحانی اصلاح کے لیے کوشش کی، بلکہ عوام کی اقتصادی اصلاح پر بھی بھرپور توجہ دی۔ آپ کا تبلیغی و اصلاحی
کام صرف سیون تک ہی محدود نہیں تھا بلکہ آپ میں جگہ جگہ گھومے۔ حضرت لال شہباز قلندر، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی، حضرت بابا فرید الدین مسعود گن شکر اور حضرت سید جلال الدین سرخ بخاری سندھ میں بہت گھومے پھرے، لوگوں کو دین اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کیا۔ حضرت لال شہباز قلندر کے سندھ میں گھومنے اور تبلیغ اسلام کے سلسلے میں لکھا گیا ہے۔ رکن پور حضرت شیخ رکن الدین ملتانی کے نام پر ایک گاؤں ہے، یہاں سومرو ذات کے ایک شیخ ریحان رہتے تھے۔ شیخ رکن الدین ان کی زیارت کے لیے یہاں تشریف لائے اور اسی نسبت سے اسے رکن پور کہا جانے لگا۔ شیخ ریحان کا اصلی نام چنیسر تھا۔ کہا جاتا ہے اتفاق سے کسی وقت شیخ رکن الدین اور حضرت لال شہباز قلندر وہاں آ نکلے، آپ سے ملاقات کی، آپ کو شہد، روٹی اور دودھ کی فرمائش کی، جو آپ نے پوری کر دی۔ حضرت لال شہباز قلندر شیخ ریحان کے فرزند شیخ دودو کی شہادت کے بعد فاتحہ خوانی کے لیے بھی گئے تھے۔ اگر یہ دونوں روایتیں درست ہیں، لال شہباز قلندر شیخ ریحان سے ملے تھے اور گئے تھے، تو یہ صحیح نہیں کہ شیخ رکن الدین ملتانی کی بھی شیخ ریحان سے ملاقات ہوئی تھی، کیونکہ شیخ رکن الدین حضرت بہاؤالدین زکریا کے پوتے تھے اور حضرت لال شہباز قلندر کے بہت بعد پیدا ہوئے تھے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی اور آپ کی اولاد کا سندھ میں جانا تو ثابت ہے، کیونکہ سندھ میں آپ کے بہت سے مرید تھے۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت شیخ رکن الدین ملتانی شیخ ریحان کے بہت بعد آئے ہوں اور آپ کے آنے کی وجہ سے آپ کے مریدوں نے اس گاؤں کا نام رکن پور رکھ دیا ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی اور حضرت شیخ صدر الدین عارف اس جگہ سے گزرے تھے جہاں شیخ پٹا رہتے تھے۔ جب وہ گزر رہے تھے ان کو معلوم تھا یہاں کوئی اہل دل رہتا ہے۔ اس کے بعد وہ ان سے ملے۔ حضرت شیخ پٹا صدق اور یقین سے حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا کے مرید ہوئے۔ واضح ہوتا ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر نے حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی اور ان کے فرزند شیخ صدر الدین عارف کے ساتھ سندھ کا تبلیغی دورہ کیا تھا۔ ایک عوامی روایت ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر سیون سے لاہور بھی گئے تھے، وہاں سے ہنگلاج، پھر کراچی آ کر منگو پیر سے ملے۔ منگ پیر سے ملاقات کا ذکر تو صاحب تفتۃ الکرام نے بھی کیا ہے۔ یہ بھی روایت ہے لال شہباز قلندر نے قدیم پارٹ میں حاجی اسماعیل پنوہر سے بھی ملاقات کی۔ قدیم پارٹ کے کھنڈرات کے قریب حاجی اسماعیل پنوہر کا مزار آج بھی موجود ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر کے بھائی یا پھر چچا زاد بھائی تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ میاں لال یا تو لال شہباز قلندر کے ساتھ سندھ میں آئے یا حضرت لال شہباز قلندر کے سندھ میں اقامت اختیار کرنے کے بعد سندھ میں آئے اور آپ کے ساتھ سندھ کی سیاحت بھی کی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے حضرت لال شہباز قلندر نے تبلیغ کے لیے آپ کو ٹھٹھا میں رہنے کا حکم دیا ہو۔ حضرت لال شہباز قلندر سیاحت کے دوران رشد و ہدایت کے ساتھ خالق حقیقی کی عبادت بھی کرتے رہے۔ تفتۃ الکرام کی روایت سے معلوم ہوتا ہے لال شہباز قلندر کندری نہر پر اور گنچا ٹکر کے نزدیک چلہ کش ہوئے۔ سیر و سیاحت کے بعد حضرت لال شہباز قلندر آئے تو وہاں سے شر و فساد اور برائی کو جڑ سے اکھیڑ دیا۔ اس کے بعد آپ مستقل مشغول رہنے لگے تھے۔ صاحب قلندر نے لکھا ہے لال شہباز قلندر سیون میں تشریف فرما ہوئے اور فساد کو ختم کر کے یاد حق میں مشغول رہنے لگے۔ حضرت لال شہباز قلندر مذہبی علوم کے عالم تھے، فارسی عربی پر آپ کو دسترس حاصل تھی۔ حضرت لال شہباز قلندر کی علمی قابلیت کی وجہ سے بیشتر اہل علم حضرات آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور دینی اور دنیاوی مسائل کے بارے میں استفادہ کرتے۔ آپ کے متعلق یہ بات بھی بہت مشہور ہے کہ آپ نے شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے مدرسہ میں بہت خدمات سر انجام دی۔ مشہور انگریز مورخ برٹن لکھتا ہے 1852 میں برصغیر پاک و ہند کے مدارس میں جو کتب عام طور پر پڑھائی جاتی تھی وہ سب کی سب حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کی تصنیف کردہ تھی۔ حضرت لال شہباز قلندر صاحب کشف و کرامت تھے، آپ سے بے شمار کرامات کا ظہور ہوا۔ ہندو عورت کی عقیدت۔ حضرت لال شہباز قلندر کی کرامت مشہور ہے کہ سیون شریف میں قیام کے دوران آپ کے گلے میں ایک گلوبند رہتا تھا جو کہ پتھر کا بنا ہوا تھا۔ اس گلوبند کی وجہ سے
آپ کی گردن ہمیشہ جھکی رہتی تھی۔ آپ اللہ عز و جل کی عبادت اور ریاضت میں مشغول رہنے لگے تھے۔ اسی حالت میں اکثر آپ محلہ نوگا کے نزدیک ایک گلی میں جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ کانوگا ہندوؤں کا ایک مشہور خاندان تھا۔ یہ لوگ پردہ کی سخت پابندی کیا کرتے تھے۔ ان کی عورتوں کو اگر کہیں جانا ہوتا تو وہ ڈولی میں بیٹھ کر جایا کرتی تھی۔ حضرت لال شہباز قلندر جب اس گلی میں آ کر بیٹھتے تو وہ اس محلے کی ایک عورت چھپ کر کھڑکی سے آپ کو دیکھا کرتی تھی۔ آپ نے کبھی بھی اس عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، چونکہ آپ کے گلے میں گلو بند رہتا تھا، اس لیے آپ اپنا چہرہ اٹھا کر کسی طرف نہیں دیکھا کرتے تھے۔ ایسی حالت میں وہ عورت بھی آپ کے چہرے کی زیارت نہیں کر سکتی تھی۔ یہ سلسلہ کافی عرصہ تک چلتا رہا۔ وہ عورت آپ کے دیدار پر قادر نہ آ سکی۔ آخر ایک دن اس قدر بےتاب ہوئی، کھڑکی سے چھلانگ لگا دی، آپ کے قدموں میں آ کر گر پڑی۔ اس نے آپ کے چہرہ دیکھا، اس کی روح قفس ارسری سے پرواز کر گئی۔ اس بات کی خبر پورے محلہ میں پھیل گئی۔ لوگ بھاگتے ہوئے آئے تاکہ اس عورت کی لاش کو اٹھا کر لے جائیں۔ عورت کے گھر والوں نے اس کی لاش کو اٹھانا چاہا مگر وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ اس صورتحال کو دیکھ کر ان لوگوں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ ہمیں لاش اٹھا کر لے جانے کی اجازت مرحمت فرمائیں۔ حضرت لال شہباز قلندر نے فرمایا، اگر تم سچے دل سے نیت کے ساتھ اس کو اٹھاؤ، تم اس کو جلانے کی بجائے دفن کرو تو پھر تمہیں اس کو اٹھانے کی اجازت دوں گا، ورنہ نہیں۔ ان لوگوں نے آپ سے وعدہ کیا وہ عورت کو دفن کریں گے۔ چنانچہ اب انہوں نے لاش کو اٹھانا چاہا تو وہ اٹھائی گئی۔ پھر انہوں نے اسے اسلامی اصولوں کے مطابق اسی محلہ میں بڑے دروازے کے نزدیک دفن کر دیا۔ اب بھی اس کا مزار وہاں موجود ہے، اور حضرت لال شہباز قلندر کا عرس مبارک ہوتا ہے تو وہاں آپ کی مہندی اٹھائی جاتی ہے اور بڑی دھوم دھام سے اس کو لے کر آپ کی درگاہ شریف پر لایا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بو علی قلندر سے ملاقات۔ زندگی بھر عشق کی لو تیز رکھنی چاہیے تاکہ روشن جاویداں راہ عدم ہوتا رہے۔ دہلی میں قطب الاقطاب حضرت قطب الدین بختیار کاکی اوشی کی جانب سے باطنی اشارہ پا کر حضرت لال شہباز قلندر پانی پت حضرت شیخ شرف الدین بو علی قلندر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرصہ تک ان کی صحبت سے فیض یاب ہوتے رہے۔ حضرت بو علی قلندر کی صحبت سے قلندری نسبت و طریقت کے بہت سے اسرار و رموز آپ پر ظاہر ہوئے۔ حضرت لال شہباز قلندر نے حضرت شیخ شرف الدین بو علی قلندر کی خدمت میں رہ کر حصول فیض کیا تو ایک دن حضرت شیخ شرف الدین بو علی قلندر نے فرمایا، اے عثمان، تم ہمارے دوست ہو، تم سے ہمیں خصوصی لگاؤ ہے، تمہاری منزل آسان ہو چکی ہے، تمہارے راستہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ہم ضرور تمہیں اس سرزمین پر رہنے کا حکم دیتے، لیکن چونکہ اس علاقہ میں پہلے ہی بہت سے قلندر موجود ہیں، اس لیے سرزمین سندھ کو تم جیسے قلندر کی سخت ضرورت ہے۔ وہاں کے لوگوں کو تمہاری رہنمائی اور رہبری کی ضرورت ہے، اس لیے بہتر یہی ہے تم سندھ چلے جاؤ۔ سندھ وارد ہونے سے پہلے ملتان تشریف لے جانا، اس کے بعد سندھ میں اپنے مستقل ٹھکانے کی تلاش میں نکل پڑنا اور سندھ کے لوگوں کو اپنے روحانی فیض سے نوازنا۔ میں امید کرتا ہوں سرزمین سندھ میں بسنے والے اللہ کے بندے تمہاری صحبت سے ضرور فیض یاب ہوں گے۔ حضرت لال شہباز قلندر شیخ شرف الدین بو علی قلندر کے مشورہ کے مطابق پانی پت سے روانہ ہوئے اور براستہ لاہور ملتان میں تشریف لائے اور پھر وہاں سے سندھ کے علاقہ سہون تشریف لے گئے، جہاں آپ نے قیام کیا اور رشد و ہدایت کا فریضہ سر انجام دیا، اور جہاں آج آپ کا مزار مرجع گاہ خلائق خاص و عام ہے۔ حضرت جلال الدین سرخ بخاری سے حاکم بخارا نے برسر عام معافی مانگی اور اب بیٹی کا نکاح آپ سے کر دیا۔ حاکم بخارا کی بیٹی سے شادی کے بعد حضرت سید جلال الدین سرخ بخاری اور حضرت لال شہباز قلندر کچھ دنوں تک اس تاریخی شہر میں سکونت پذیر رہے اور مختلف صاحبان معرفت سے کسب فیض حاصل کرتے رہے۔ ایک دن حضرت جلال الدین سرخ بخاری پر جذب کی کیفیت طاری تھی۔ آپ نے اسی حالت میں حضرت لال شہباز قلندر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، سید، میں نے آسمان معرفت پر ایک شہباز کو اٹھتے ہوئے دیکھا ہے اور تم وہی شہباز ہو۔
چند ماہ بعد حضرت لال شہباز قلندر نے جلال الدین سرخ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت چاہی اور بخارا سے رخصت ہو کر روضہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی زیارت کے لیے نجف اشرف حاضر ہوئے۔ ایک رات آپ نے یہاں خواب میں دیکھا کوئی بزرگ آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے، سید عثمان تم بلا تاخیر کربلا معلیٰ چلے آؤ، وہاں تمہارے والد محترم مقیم ہیں اور تمہیں ملنے کے لیے بے قرار ہیں۔ اس واقعے کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر حرمین شریفین کی زیارت اور حصول علم کی غرض سے طویل سفر پر روانہ ہوئے تو آپ کے والد گرامی حضرت سید کبیر کربلائے معلیٰ تشریف لے گئے۔ اب آپ کا آخری وقت آن پہنچا تھا اور وہ بیٹے کو یاد کر کے بہت روتے تھے۔ اسی دوران لال شہباز قلندر نے عالم خواب میں بزرگ کی ہدایت سنی اور پھر دوسرے دن ہی آپ کربلائے معلیٰ روانہ ہو گئے۔ حضرت سید کبیر نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور وصیت کرتے ہوئے فرمایا، اے فرزند، یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ میں نے اپنے اللہ سے عمر بھر بس ایک ہی دعا کی ہے کہ وہ ذات پاک تمہیں ہر آزمائش میں ثابت قدم رکھے۔ اس واقعہ کے کچھ روز بعد ہی حضرت سید کبیر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سید کبیر کی وفات کے بعد لال شہباز قلندر کربلائے معلیٰ سے سبزوار تشریف لے گئے۔ یہاں آپ کے پیر و مرشد حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ سکونت پذیر تھے۔ اپنے مرید کو دیکھ کر حضرت بابا ابراہیم خوش ہو گئے۔ سید تم سے ملاقات کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے زندہ رکھا تھا۔ لال شہباز قلندر آپ دیدہ ہو گئے۔ شیخ محترم ابھی سالہ سال آپ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رہے گا۔ حضرت بابا ابراہیم نے فرمایا، نہیں سید، فرشتہ اجل میرے دروازے پر آن پہنچا ہے، بس اندر آنے کی دیر ہے۔ یہ فرما کر بابا ابراہیم نے اپنے پیر و مرشد کا خرقہ اور دیگر تبرکات لال شہباز قلندر کے حوالے کیے اور فرمایا، میرے پاس تمہارا جتنا خرقہ تھا تمہیں مل گیا۔ جب میں دنیا سے گزر جاؤں تم جمال شاہ مجرد کی خدمت میں حاضر ہو جانا، وہی تمہاری تکمیل فرمائیں گے۔ حضرت لال شہباز قلندر مرشد کی جدائی کے تصور سے بہت ہی رنجیدہ اور ملول تھے، مگر وقت معلوم کسی کو ٹالے نہیں ملتا۔ چند روز کے بعد حضرت بابا ابراہیم بھی دار فنا سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے۔ والد گرامی سید کبیر کے انتقال کے بعد یہ دوسرا المناک سانحہ تھا جسے حضرت لال شہباز قلندر نے بڑی شدت سے محسوس کیا۔ مختصر سے عرصے میں دو محبوب ترین ہستیوں سے بچھڑنا اور پھر ان صدمات کو برداشت کرنا آسان کام نہیں تھا، مگر حضرت لال شہباز قلندر منزل تسلیم و رضا کے مسافر تھے، اس لیے آپ نے اسلام کے روایتی صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ والد ماجد اور پیر مرشد کے فراق میں آپ کی آنکھیں اشک بار تھیں، مگر ہونٹوں پر شور و فغاں بالکل بھی نہیں تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لال شہباز قلندر جب سیوستان میں تشریف لائے تو اس وقت سیوستان میں ایک مسلمان خاندان ایسا بھی تھا جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ناشائستہ کلمات کہتا تھا۔ خاندان کے ایک رئیس کی یہ عادت تھی کہ وہ ہر ماہ چاند کی 3 تاریخ کو ایک بلند مقام پر کھڑا ہو جاتا اور اپنی جماعت کے لوگوں کے سامنے ان خلفائے ثلاثہ کو برا بھلا کہتا۔ آپ نے جب سیوستان میں قدم رکھا تو لوگوں نے آپ سے اس کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا، وہ تینوں بزرگ اللہ کے ہاں مقبول ہیں، اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں، لہٰذا اللہ عز و جل خود ہی فیصلہ فرمائے گا۔ حضرت لال شہباز قلندر کے اس فرمان کے کچھ دنوں بعد اس رئیس کا انتقال ہو گیا۔ جب آپ کو اس کے مرنے کی خبر ملی تو آپ نے اس کے خاندان والوں کو کہلا بھیجا کہ اس کی قبر میں سانپ بھرے ہوئے ہیں اور قبر سے باہر نکل رہے ہیں۔ چنانچہ جب خاندان والوں نے اس کی قبر پر جا کر دیکھا تو آپ کی بات کو سچ پایا۔ قبر میں سانپ نکل کر زمین کے ایک سوراخ میں داخل ہو رہے تھے۔ وہ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور توبہ کر کے آپ کے مرید بن گئے اور ہمیشہ کے لیے خلفائے ثلاثہ کو برا کہنے سے ہمیشہ کے لیے توبہ طائب ہو گئے۔ ایک مرتبہ لال شہباز قلندر اپنی خانقاہ اقدس کے صحن میں بیٹھ کر وضو فرما رہے تھے۔ اس جگہ پر کافی دھوپ تھی، کوئی سایہ نہیں تھا۔ دھوپ کی تپش کو دیکھتے ہوئے آپ کے چند مریدوں نے عرض کیا کہ حضرت ہم اس جگہ پر ایک سایہ دار درخت لگائیں گے تاکہ کچھ مدت کے بعد یہاں پر سایہ ہو جائے۔
اس درخت کے سائے میں بیٹھ کر لوگوں کو راحت ہو۔ لال شہباز قلندر وضو سے فارغ ہوئے تو اپنے ایک عقیدت مند کو اپنی مسواک دیتے ہوئے فرمایا، اس مسواک کو اس زمین پر تھوڑی سی دبا کر کھڑی کر دو۔ عقیدت مند نے آپ کے حکم کے مطابق مسواک کو زمین میں لگا دیا۔ اللہ کی قدرت سے آپ کی کرامت ظاہر ہوئی کہ اگلے ہی دن مسواک سے ہری بھری شاخیں نمودار ہو گئی اور چند ہی دنوں میں دیکھتے دیکھتے یہ چھوٹی سی مسواک ایک درخت کی شکل اختیار کر گئی اور ایک سایہ دار درخت بن گئی۔ کہا جاتا ہے لال شہباز قلندر جب تک حیات ظاہری کے ساتھ اس دنیا میں موجود رہے اس درخت کی نشو و نما ہوتی رہی اور یہ درخت بڑھتا پھیلتا رہا۔ لوگ اس درخت کے سایہ سے مستفید ہوتے رہے۔ جس دن آپ کا وصال ہوا تو درخت نے خود بخود سوکھنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح یہ درخت ہرا بھرا رہے، اس کی جڑوں میں پانی ڈالتے رہے، لیکن سب کچھ بے سود ہی رہا۔ درخت مسلسل سوکھتا رہا، چند دنوں میں ہی اس کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ اس درخت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب تک وہ درخت موجود رہا کسی شخص کو معلوم نہ ہو سکا کہ یہ کس چیز کا درخت ہے۔ اس درخت پر سوائے گھنی شاخوں، ہرے بھرے پتوں کے اور کچھ نہیں تھا، اور نہ ہی اس درخت پر کوئی پھول لگتا تھا اور نہ ہی کسی قسم کا پھل لگتا تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر کی خدمت اقدس میں انسانوں کے علاوہ پرندے بھی حاضری کا شرف حاصل کیا کرتے تھے۔ آپ کے مہمان ہوا کرتے تھے۔ آپ کی خانقاہ کے ساتھ ایک ٹوٹی ہوئی دیوار تھی جس پر صبح شام پرندے اور دور دراز سے آ کر بیٹھا کرتے تھے، اپنی اپنی بولیاں شروع کر دیا کرتے تھے۔ لال شہباز قلندر نے ان پرندوں کے دانہ پانی کا انتظام اپنے ہاتھوں میں رکھا ہوا تھا۔ آپ ہر روز صبح شام ان پرندوں کو دانہ ڈالا کرتے تھے اور اسی دوران بہت سے پرندے دیوار سے اڑ کر آپ کے جسم پر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ جب آپ زمین پر دانہ ڈال دیتے تھے تو وہ تمام پرندے دانہ کھانے میں مشغول ہو جاتے اور ساری زندگی پرندوں کی مہمان نوازی آپ کا معمول رہی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت لال شہباز قلندر روٹی پکا رہے تھے۔ اسی اثنا میں شہر کے قاضی کا ادھر سے گزر ہوا۔ اس نے جب آپ کو روٹی پکاتے دیکھا تو کہا، حضور یہ رمضان کا مہینہ ہے، آپ روٹی پکا رہے ہیں؟ لال شہباز قلندر نے قاضی کی بات سنی تو اسی وقت روٹی کو آگ میں دبا دیا اور خود اپنا چہرہ چادر سے ڈھانپ لیا اور مراقبے میں بیٹھ گئے۔ جب رمضان المبارک کا سارا مہینہ گزر گیا، عید الفطر کا دن آ گیا تو قاضی صاحب ایک مرتبہ پھر حضرت لال شہباز قلندر کے پاس سے گزرے۔ اس نے اسی طرح آپ کو عبادت میں مشغول دیکھا تو کہنے لگا، حضور رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا۔ آپ نے فوراً اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا، پھر تو اب ہماری روٹی بھی پک چکی ہوگی۔ یہ فرما کر لال شہباز قلندر نے آگ میں سے روٹی نکالی تو وہ اسی حالت میں صحیح سلامت تھی۔ لال شہباز قلندر شعر و سخن سے دلچسپی رکھتے تھے، اپنے دور کے شعراء میں ایک ممتاز مقام کے حامل تھے۔ عشق کا موضوع آپ کی شاعری کا نمایاں پہلو ہے۔ اس موضوع پر ہر صوفی نے اپنے انداز سے سخن آرائی کی ہے، لیکن حضرت لال شہباز قلندر کا اپنا ہی قلندری رنگ ہے جو ان کی شاعری میں جا بجا نظر آتا ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر کے اشعار سے عجیب سرور و مستی جھلکتی ہے، بندے کو عشق حقیقی کے اسرار و رموز سے آگاہ کرتی ہے۔ آپ نے عشق حقیقی کی درمیانی کڑی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا ہے جو کہ مالک حقیقی کے محبوب ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے خیالات عام صوفیانہ اصطلاحات سے مختلف اور منفرد ہیں۔ حضرت لال شہباز قلندر کی زبان چونکہ فارسی تھی، اس لیے آپ نے اپنی شاعری کے لیے اس زبان کو ہی اپنا ذریعہ بنایا تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر کے کلام کا اگر گہری نظر سے جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے آپ کا کلام با مقصد، با پیغام، لب و لہجہ کے لحاظ سے منفرد اسلوب، بیان، دلکش عقائد اور مسائل قلندری کا نہ صرف مجموعہ نظر آتا ہے بلکہ عشق کی گہرائیاں اور پنہائیاں لیے ہوئے بھی نظر آتا ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر کے کلام کی سب سے حد کمال تک پہنچی ہوئی ہے۔ آپ کی مستی کا اس میں کار فرما ہونا بھی نظر آتا ہے۔ اس میں جوش و جذبہ کی فراوانی اس قدر زیادہ ہے کہ اس سے آپ کے خیالات عام صوفیانہ اصطلاحوں سے مختلف اور منفرد نظر آتے ہیں۔ لقب شہباز کی وجہ تسمیہ۔
تذکرہ الانصاب، معراج الولایت اور مرۃ الکنین کی روایت کے مطابق حضرت غوث بہاؤالدین ذکریہ ملتانی نے حضرت سید محمد عثمان کو اپنا مرید کرنے کے بعد قلندر شہباز کا لقب دیا تھا، لیکن اس کی تصدیق کسی مصدقہ ذریعہ سے نہیں ہوئی، اور حضرت غوث بہاؤالدین ذکریہ سے آپ کے اچھے روابط تھے۔ حضرت سید محمد عثمان کو لال شہباز کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے مطابق کتب سیر میں مختلف آراء موجود ہیں۔ آپ کی آنکھیں چونکہ شہباز کی مانند چمکتی تھیں، اس لیے آپ کے پیر و مرشد حضرت بابا ابراہیم نے آپ کو اس خطاب سے نوازا تھا۔ ایک مرتبہ آپ اپنے ہم عصر بزرگوں شیخ الشیوخ والعالم بابا فرید الدین مسعود گنجشکر، سید جلال الدین سرخ بخاری، حضرت جہانیہ جہاں گشت اور مخدوم بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کے ہمراہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ اچانک چلتے چلتے رک گئے، چہرہ مبارک پر پریشانی کے آثار نمودار ہونے لگے۔ ساتھی بزرگوں نے آپ کو پریشان دیکھ کر پوچھا، مخدوم کیا ہوا؟ آپ نے غمزدہ لہجے میں کہا، میرا ایک مرید اس وقت بڑی مشکل میں پھنس گیا ہے، آپ حضرات اپنا سفر جاری رکھیں، میں ابھی آتا ہوں۔ یہ فرما کر آپ نے اسی طرح جس لگائی جیسے ہوا میں اڑ رہے ہوں، دوسرے ہی لمحے آپ نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ کچھ دیر بعد بابا فرید الدین مسعود گنجشکر، جلال الدین سرخ بخاری اور مخدوم بہاؤالدین ذکریہ ملتانی نے آپ کو سامنے سے آتے دیکھا۔ آپ کے ہمراہ ایک اجنبی شخص تھا۔ پھر چاروں بزرگ اپنی منزل پر پہنچ گئے تو ایک نے دریافت کیا، مخدوم کیا یہ وہی بزرگ ہے جس کی وجہ سے آپ پریشان تھے؟ آپ نے کہا، حق تعالیٰ کا شکر ہے، اس نے میرے مرید کو گرداب بلا سے نکال کر عافیت کے ساحل تک پہنچا دیا ہے۔ آپ کی یہ کرامت دیکھ کر تینوں عارفان وقت بے ساختہ پکار اٹھے، مخدوم آپ شہباز ہیں۔ چنانچہ اس دن سے ہی حضرت سید عثمان کا لقب شہباز مشہور ہو گیا، پھر یہ لفظ کثرت استعمال کی وجہ سے شہباز ہو گیا۔ اس قسم کی ایک روایت اور بھی ہے، اور جواہر فریدی میں اس طرح بیان ہوئی ہے، آپ کا ایک مرید دوسرے شہر میں رہتا تھا، دشمنوں نے اس کے خلاف سازش کی، اسے ایک سنگین مقدمے میں پھنسوا دیا۔ مقدمہ قاضی کی عدالت میں پیش ہوا۔ آپ کے مرید نے پرزور لہجے میں صفائی پیش کرتے ہوئے کہا، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، میرا اس جرم سے کوئی تعلق نہیں۔ قاضی کو ایک مسلمان کے بیان پر یقین آ گیا۔ مخالفین نے عدالت میں جھوٹے گواہ کھڑے کر دیا۔ وہ لوگ بھی اللہ کو حاضر ناظر جان کر قسمیں اٹھاتے رہے کہ یہ شخص مجرم ہے، موت کے خوف سے جھوٹ کا سہارا لے رہا ہے۔ قاضی نے آپ کے مرید سے کہا، تمہارے خلاف بہت سی شہادتیں موجود ہیں، اگر تم ایک بھی گواہ پیش کر دو میں تمہیں رہا کر دوں گا۔ دشمن بہت ہی زیادہ با اثر تھے، اس لیے آپ کے مرید کے حق میں کوئی ایک گواہی نہیں آئی۔ نتیجتاً قاضی نے اسے پھانسی کی سزا سنائی۔ آپ اپنے بزرگ دوستوں کے ہمراہ سفر میں تھے، آپ کو مرید کی پکار سنائی دی، آپ نے اس کا حال دیکھا، سپاہی اسے کھینچتے ہوئے پھانسی کی تختے کی طرف لے جا رہے تھے۔ اسی دوران مغرب کی جانب سے سیاہ آندھی اٹھی، چاروں طرف پھیل گئی، ہر جانب اندھیرا پھیل گیا، پھر گرد و غبار صاف ہوا تو سپاہی حیرت سے منہ تک رہے تھے۔ قیدی کہیں غائب ہو چکا تھا جسے کچھ دیر بعد پھانسی دینے والی تھی۔ آپ اپنے مرید کو چھڑا کر لے گئے۔ قلندر کے اس روحانی تصرف کو دیکھ کر ان کے ہم عصر بزرگوں نے آپ کو شہباز کا لقب دیا تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر آذربائیجان کے ایک گاؤں مروند میں پیدا ہوئے۔ محبوب علی چند کی تحقیق کے مطابق آپ کا حقیقی وطن مروند ہی ہے۔ مرند نامی شہر دریائے خودی کے دہانے پر دریا کی ایک شاخ کے کنارے واقع ہے جو کہ خودی دریا میں آ کر ملتی ہے۔ یہ شہر آذربائیجان کی حدود میں ہے اور تبریز سے جانب شمال تقریباً 40 میل کے فاصلے پر ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر کے والد بزرگوار حضرت سید کبیر الدین کی ولادت مروند میں ہوئی۔ حضرت لال شہباز قلندر کے والد کو ابراہیم جوابی کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس لقب کی وجہ ایک مرتبہ مسائل غسل و وضو پر طالب علموں کے ایک جماعت نے آپ سے بہت سے سوال کیے، جس کے جواب آپ نے نہایت سہل اور جامع الفاظ میں فی الفور دے دیے، جس کی بنا پر آپ جوابی کہلانے لگے۔ آپ کو سیر و سیاحت کا شوق تھا۔ آپ شہید کربلا امام حسین کے بازار اقدس کی زیارت کے لیے
کربلائے معلیٰ تشریف لے گئے اور وہاں سے معرفت ولایت کے اسرار و رموز میں آپ کو بے پناہ آگاہی حاصل ہوئی۔ حضرت سید کمیر الدین کا زیادہ وقت عبادت اور ریاضت میں گزرتا تھا۔ آپ درجات عرفان میں یکتائے زمانہ تھے۔ آپ نے اپنی آخری عمر میں بادشاہ وقت کی صاحبزادی سے شادی کی جو ایک خواب کی مرہون منت ہے۔ سید کبیر الدین نے خواب میں دیکھا قلندروں کی ایک جماعت دف بجا کر گا رہی ہے، بلند آواز سے کہتی جا رہی ہے، سید ابراہیم کبیر الدین کا بیٹا قلندروں میں اعلیٰ شان کا امیر قلندر ہوگا۔ حضرت لال شہباز قلندر اپنی جوانی میں جلال الدین سرخ بخاری کے ہمراہ مختلف ممالک کی سیر و سیاحت میں مصروف رہے اور دوران سیاحت بخارا پہنچے۔ بخارا سے آپ ابو الحسن حضرت سیدنا ابو علی المرتضیٰ کے روضہ مبارک کی زیارت کے لیے نجف اشرف حاضر ہوئے۔ یہاں ایک رات آپ نے خواب میں دیکھا کوئی بزرگ آپ کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، عثمان تم بلا تاخیر کربلا معلیٰ پہنچو، وہاں تمہارے والد مقیم ہیں اور تمہیں دیکھنے کے لیے بے قرار ہیں۔ کہ کتب سیر میں اس واقعہ کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ لال شہباز قلندر حرمین شریفین کی زیارت اور حصول علم کے لیے طویل سفر پر روانہ ہوئے تو آپ کے والد گرامی حضرت سید کبیر الدین کربلائے معلیٰ تشریف لے گئے۔ جب ان کا آخری وقت آن پہنچا تو وہ بیٹے کو یاد کر کے روتے تھے۔ اسی دوران لال شہباز قلندر نے عالم خواب میں بزرگ کی بات سنی، پھر دوسرے دن آپ کربلائے معلیٰ روانہ ہو گئے۔ حضرت سید کبیر الدین نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، بیٹا یہ دارالامتحان ہے، میں نے اپنے اللہ سے عمر بھر بس ایک ہی دعا مانگی ہے کہ وہ ذات پاک تمہیں ہر آزمائش میں ثابت قدم رکھے۔ اس واقعہ کے 4 روز کے بعد سید کبیر الدین دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کربلائے معلیٰ میں حضرت سیدنا امام حسین کے مزار مبارک کے قریب ہی مدفون ہوئے۔ سبحان اللہ۔ روایت کے مطابق حضرت لال شہباز قلندر کی والدہ ہرات کے بادشاہ کی بیٹی تھی۔ لال شہباز قلندر کی والدہ ماجدہ کے متعلق کتب سیر خاموش ہے۔ آپ کی والدہ کا وصال آپ کے والد ماجد کی زندگی میں ہوا۔ آپ کے والد بزرگوار کی سیاحت کے دوران 20 برس تک اپنی والدہ کے پاس رہے۔ دل میں آرزو تھی کہ اپنے گاؤں سے باہر جا کر علم دین حاصل کریں، مگر جب بھی ارادہ کیا تو والدہ کی اطاعت نے راستہ روک لیا۔ آپ نے اپنا ارادہ یوں ملتوی فرما دیا۔ یہ سلسلہ 20 برس تک چلتا رہا۔ آپ نے اپنی جوانی کے ایام والدہ کی خدمت میں گزار دیے۔ حضرت لال شہباز قلندر کے والد بزرگوار حضرت سید کبیر کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ ایک رات سید کبیر نے خواب میں دیکھا نہایت پرفضا مقام ہے، ہر جانب دلکش باغات سبزہ ہے، میوہ جات درخت ہیں، ان کے قریب صاف و شفاف پانی کی نہریں بہہ رہی ہیں، طائران خان الحان نغمے گا رہے ہیں۔ اچانک ایک گوشے سے سرخ رنگ والا خوبصورت بچہ نمودار ہوا۔ آپ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، مجھے اس مقام سے باہر لائیے۔ کبیر صاحب کچھ دیر تک اس خوبصورت بچے کو دیکھتے رہے، پھر مسکراتے ہوئے فرمایا، جنت سے باہر آنا افضل ہے۔ جیسے ہی حضرت سید کبیر کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے، بچہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے ساتھ سید کبیر کی آنکھ کھل گئی۔ دوسرے دن وہی خواب دیکھا، وہی بچہ۔ مخاطب کہتا ہے، مقام سے باہر لاؤ۔ آپ نے پھر فرمایا، جنت سے باہر آنا افضل ہے۔ آپ اس کی بار بچہ خاموش نہیں رہا، اس لیے آپ سے کہا، دنیا میں ظاہر ہونا بھی اچھا ہے، اور یہ کہہ کر وہ بچہ غائب ہو گیا۔ بچے کے نظروں سے اوجھل ہوتے ہی سید کبیر بیدار ہو گئے۔ فجر کی اذان شروع ہو گئی۔ ارض و سما کی وسعتوں میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان ہونے لگی۔ دوسری مرتبہ اسی بچے کو خواب میں دیکھنے کے بعد سید کبیر کچھ مضطرب سے ہو گئے۔ پھر آپ ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئے جو تعبیر کے ماہر تھے۔ بزرگ نے آپ کا خواب سننے کے بعد دریافت فرمایا، سید کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ سید نے نفی میں جواب دیا۔ وہ بزرگ بولے، قدرت چاہتی ہے آپ جلدی سے شادی کر لیں، وہ بچہ آپ ہی کا ہے جسے قدرت عدم سے وجود میں لانا چاہتی ہے۔ سید کبیر نے بزرگ کی بات سن کر حیرت کا اظہار کیا۔ لب تاریخ کی روایت کے مطابق ہرات کے بادشاہ نے بھی ایک خواب دیکھا تھا۔ اسے خواب میں ہدایت کی گئی وہ اپنی بیٹی کا عقد حضرت سید کبیر سے کر دیں۔ الغرض یہ شادی ہو گئی۔ پھر حضرت سید کبیر لال شہباز قلندر اس جہان فانی میں تشریف لائے۔ لب تاریخ کے مؤلف نے بادشاہ اس کی بیٹی کے نام تحریر نہیں کیے گئے۔ میری بیٹی، میں تم کو یہ بشارت دیتی ہوں کہ تمہارا فرزند اللہ کا محبوب ترین بندہ ہوگا۔
حضرت رابعہ بصری نے ایک رات خواب میں آپ کی والدہ کو بتایا، میری بیٹی، میں تم کو یہ بشارت دیتی ہوں، تمہارا فرزند اللہ کا محبوب برگزیدہ بندہ ہوگا اور مشہور قلندر ہوگا۔ اس کی ذات سے اللہ تعالیٰ بے شمار گناہگاروں کی توبہ قبول فرمائیں گے۔ میری بیٹی، جب وہ پیدا ہو تو اس کے دونوں کانوں میں بلند آواز سے کلمہ طیبہ کہنا اور اپنے فرزند کو میرا سلام کہنا۔ ویران یہ دل حال زبوں دیدہ پرنم، خاموش ہیں لیکن لب اظہار بہت ہیں۔ فیضان جنوں سے ہمیں آسان نظر آئے وہ مرحلے جو عشق میں دشوار بہت ہیں۔ ہے تجھ کو اختیار مٹا دے کہ شاد کر، تیرا ہی گھر ہے یہ دل سوزاں کہیں جسے۔ حضرت لال شہباز قلندر کے چہرہ مبارک پر اس قدر حسن و جمال تھا کہ آپ کی پیشانی کے نور سے 14ویں کے چاند کی چاندنی بھی مات ہو جایا کرتی تھی۔ تبریز آذربائیجان سے 40 میل کے فاصلے پر مروند واقع ہے۔ اس میں ایک قلعہ اور خوبصورت مسجد ہے اور مروند کو چاروں طرف سے باغات نے گھیر رکھا ہے۔ انہی باغات، مسجد اور دیگر تاریخی جگہوں پر روحانیت کے اس پروانے نے اپنی زندگی کے ابتدائی دن گزارے اور ریاضت و ولایت کی منازل کو طے کرتا ہوا ایک دن شہباز قلندر کے نام سے روشن ہوا، جس کی ذو فشانی سے آج سہون شریف منور اور تاباں ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر کا وصال، اس کی نفرت بھی عمیق، اس کی محبت بھی عمیق، قہر بھی اس کا ہے اللہ کے بندوں پر شفیق، پرورش پاتا ہے تقلید کی تاریکی میں، ہے مگر اس کی طبیعت کا تقاضائے تخلیق۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے دریائے فیض سے بہت سے لوگ مستفیض ہوئے، لیکن آپ کے خاص طالب عبداللہ شاہ ابدال، سکندر بودلو بہار، سید میر کلاں، سید علی سرمست اور عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ جب آپ کے وصال کا وقت قریب ہوا تو اپنے طالب علموں کو ہدایت دے کر مراقبہ میں بیٹھ گئے اور اسی حالت میں وصال فرمایا۔ آپ کو غسل دے کر وہیں مدفون کر دیا گیا جہاں پر آپ نے پہلے تکیہ بنایا تھا۔ آپ کے غسل کی جگہ آپ کی درگاہ کے مغرب میں ہے۔ لب تاریخ سندھ کے صاحب نے برہمت سے تاریخ وصال نکالی ہے اور سن وصال 651 بمطابق 1251 اور تاریخ وصال 21 شعبان المعظم بیان کی ہے۔ دوسرے بہت سے لکھنے والوں نے بھی یہی سن وصال دیا ہے۔ اس کے لیے مدرجہ ذیل شعر ہے: بجو تاریخ شمس الدین عثمان، بدر کن رنج از فلک کرامت۔ یعنی 35 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی، 112 سال بعد آپ کی عمر مبارک تھی اور 650 میں آپ کا وصال ہوا۔ مقالات الشعراء میں میر علی شیر کانے نے سن وصال 673 بمطابق 1274 بیان کیا ہے۔ کچھ کتب سیر میں 726 بھی آیا ہے۔ ماہ شعبان میں 18 سے 20 تاریخ تک ہر سال حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر آپ کا عرس شریف منایا جاتا ہے، جس میں دور دور سے لوگ آ کر شریک ہوتے ہیں، آپ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ عرس میں صرف سندھی ہی نہیں بلکہ مکران، پنجاب، بلوچستان، سرحد اور ایران کے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں۔ حضرت لال شہباز کا جب وقت وصال قریب آیا تو آپ نے خادموں سے فرمایا، مجھے اٹھا کر بٹھا دو۔ خادموں نے حکم کی تعمیل کی۔ آپ بغیر کسی سہارے کے بیٹھ گئے اور زبان مبارک سے فرمایا، میرا کوئی ساتھی نہیں ہے، میرا سب سے بڑا سہارا اللہ عز و جل کی ذات مبارک ہے، میرے رفیق محبوب اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ میرے نبی کریم نے فرمایا ہے، میرے تمام صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ ستاروں کی مانند ہیں اور ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے فلاح ہی پاؤ گے۔ خاص طور پر آپ کے 4 اصحاب جو کہ خلفائے راشدین ہیں، ان میں سے خاص 2 جو شیخین کے لقب سے مشہور ہیں، یعنی ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کلمات کے بعد حضرت لال شہباز قلندر نے آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی اور دونوں ہاتھ بلند کر دیے اور فرمایا،
اے اللہ اپنے دین کا بول بالا فرما، اپنے دین کے راستہ پر چلنے والوں کو اپنا دوست بنا۔ اے اللہ جو تیرے بندے تیرے سچے آخری رسول سے سچی محبت کریں اور تیرے مقبول بندے میں سے خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم کے نقش قدم کو سامنے رکھیں، ان کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کریں۔ اے اللہ اپنے دین کا بول بالا فرما۔ ان کلمات کے بعد لال شہباز قلندر نے کلمہ پڑھا اور جان خالق حقیقی کے سپرد کر دی۔ حضرت لال شہباز قلندر اگرچہ قلندرانہ زندگی رکھتے تھے مگر دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے آپ کی زندگی اسوہ حسنہ کا نمونہ تھی۔ آپ جب تبلیغ کی نیت سے اپنی خانقاہ سے باہر نکلتے تو دیر تک اللہ عز و جل سے مناجات کرتے اور اس کے بعد تبلیغ شروع کر دیا کرتے۔ حضرت لال شہباز قلندر اپنا زیادہ وقت عبادات اور مجاہدے میں گزارتے تھے اور مقرر کردہ اوقات میں خانقاہ سے باہر تشریف لا کر دین و تصوف کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ ہمیشہ موٹا کپڑا پہنتے اور معمولی غذا استعمال کرتے۔ ہر شخص سے اخلاص و محبت سے پیش آتے۔ آپ کے پاس سے کوئی سائل مایوس نہیں جاتا تھا۔ لوگ اپنی مشکلات کے حل کے لیے آپ کے پاس دعا کے لیے حاضر ہوتے۔ بہت سے یتیم بچے اور بیوہ عورتیں ایسی تھیں کہ خانقاہ سے ان کا روزینہ لگا ہوا تھا اور وہ آ کر لے جاتے تھے۔ خانقاہ کے ساتھ ایک مسجد بھی تھی جہاں حضرت لال شہباز قلندر لوگوں کو 5 وقت کی نماز پڑھایا کرتے تھے۔ ہر نماز کے بعد حاجت مندوں کا ایک ہجوم لگ جایا کرتا تھا اور وہ آپ کے گرد حلقہ بنا کر بیٹھ جایا کرتے اور اپنے دینی اور دنیاوی مسائل بیان کیا کرتے۔ آپ ان کے مسائل کا شافعی حل فرما دیا کرتے تھے۔ مزار پاک کی تعمیر سے متعلق مزار پر لگے ایک کتبہ سے معلوم ہوتا ہے کہ 7 رجب 757 کو ملک اختیار الدین نے، جو فیروز شاہ تغلق کے زمانے میں سیون کا حاکم تھا، اس نے مزار پاک تعمیر کروایا جو 6 گنبدوں پر مشتمل تھا۔ فیروز شاہ الدین پرور حکمران تھا کہ دور حکومت میں لال شہباز قلندر کا مزار پاک تعمیر کیا گیا۔ جب وہ شاہ تخت شہنشاہی پر بیٹھا تو اس کی حکومت کی کرنیں پوری دنیا میں پھیل گئیں۔ عثمان مروندی کے مزار پاک کی عمارت جو ولی اللہ تھے سفید و خوبصورت پتھروں سے تعمیر کی گئی۔ آپ کے مزار پاک کو ریشم سے لپیٹا گیا اور خوبصورت گنبد اور بہشتی دروازے قائم کیے گئے جن کے اوپر تخت کا رنگ سبز تھا۔ اگرچہ ان کے زمانے میں بہت سے اولیاء کرام تھے لیکن ان کی کرامت سب سے زیادہ تھی۔ ماہ رجب کی 7ویں تاریخ کو یہ مزار مبارک تیار ہوا اور سال 757 ہجری کا تھا۔ اس مقبرے کو حکمران اختیار الدین نے تعمیر کرایا۔ بلا شبہ وہ عادل اور ثانی سکندر حکمران تھا۔ جب تک سیوستان کا حکمران تھا اس کی دین پروری، سخاوت، شفقت، زہد و تقوی مشہور تھا۔ اللہ انہیں اس کار خیر کی ضرور اجر دے گا۔ اس کے بعد ترخان خاندان کے حاکم مرزا جانی بیگ نے اپنے دور حکومت میں کمال عقیدت سے مزار پاک کی عمارت کو اثر نو تعمیر کروانا شروع کر دیا۔ معلوم ہوتا ہے کتبہ میں جو علاء الحق بغدادی کا نام آیا ہے وہ سید علی بغدادی ہی ہیں جو بغداد میں لال شہباز قلندر کے مرید اور خلیفہ مقرر ہوئے تھے۔ صاحب قلندر نامہ کا بھی یہی خیال ہے۔ وہ لکھتے ہیں جب حضرت لال شہباز قلندر کا مزار پاک مکمل ہو گیا تو 7 ماہ بعد تاریخ 7 صفر 758 کو سید علی حضرت لال شہباز قلندر کے خاتم اور وزیر کے مزار پر بھی ایک مختصر گنبد بنوایا۔ یہ کتبہ سید علی وزیر کے مزار پاک کے شمال کی جانب موجود ہے لیکن مکمل پڑھنے میں نہیں آتا۔ ان دونوں کتبوں کے درمیان ایک دوسرا کتبہ نستعلیق خط میں بھی موجود ہے جو کہ شاہ جہان کے مشہور امیر سید بھورا عرف دیندار خان نے لگوایا۔ اس سے واضح ہوتا ہے لال شہباز قلندر کا مزار پاک سب سے پہلے فیروز تغلق کے زمانے میں تعمیر ہوا، اس کے بعد اکبر کے زمانے میں مرزا جانی بیگ نے بنوایا۔ جانی بیگ کی وفات کے بعد غازی بیگ نے مرمت کرائی۔ شاہ جہان کے زمانے میں سید بھورا عرف دیندار خان نے مزار پاک کی عمارت کو مکمل کروا دیا اور خانقاہ کے سین کو کاشی کاری کی اینٹوں سے مزین کیا۔ بعد میں میاں غلام شاہ کلویڑا حاکم سندھ نے 1173 ہجری میں مزار پاک میں پتھر کا فرش لگوا دیا اور بلند دروازہ تعمیر کرایا اور ایک علم بھی بھیجا۔
حضرت لال شہباز قلندر کے مزار پاک کا کٹہرہ لاڑکانہ کے ذمہ دار محبوب خان نے بنوایا۔ مزار پاک کے دروازے پر 1312 ہجری میں اوسطا نور محمد گرن نے چاندی چڑھائی۔ سیون شریف کے جنوب میں ریلوے لائن کی دوسری طرف لال باغ ہے جس میں کھجور، لیموں اور بیری وغیرہ کے درخت موجود ہیں۔ یہ باغ حضرت لال شہباز قلندر سے منسوب ہے اور یہ بات مشہور ہے کہ اس جگہ پر حضرت لال شہباز قلندر نے چیلا کشی کی تھی۔